کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل یہ میسج بہت زیادہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ قربانی اب تو کی نہ جائے بلکہ اتنے پیسوں کا کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی یتیم بیوہ کا سہارا بنا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، یا کیا بھی جائے تو ہلکا پھلکا عام سا جانور لے کے قربانی کر دیں اور وہ پیسے کسی غریب یتیم بیوہ کو دے دیں۔ قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ اصل میں اس طرح کی گفتگو کرنے والے دین اسلام کے دشمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمن ہیں۔ جب وہ لاکھوں کی گاڑی لیتے ہیں انہیں غریب نظر نہیں آتا، کروڑوں کا گھر لیتے ہیں تو غریب نظر نہیں آتا، ہزاروں کے سوٹ سلواتے ہیں تو غریب نظر نہیں آتا، ہزاروں کی جوتیاں لیتے ہیں تو غریب نظر نہیں آتا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، سیر کے لیے کہیں نکلتے ہیں تو اس وقت انہیں غریب نظر نہیں آتا، انہیں غریب نظر آتا ہے صرف اسلام کے شعائر کے موقع پر جب وہ ادا کیا جائے تو پھر غربت ان کے سامنے، انسانیت کا دکھ اور درد ان کے سامنے آنکھوں کے ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی پوری سال کے اندر اللہ تعالی گزارتے ہوئے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کفار کے ملکوں میں سیریں کرنے جاتے ہیں، اس وقت انہیں غریب کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ اصل میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جنہوں نے چولا تو اسلام کا ہی اوڑا ہوا ہے، نام ان کا مسلمانوں والا ہے، ختنہ کروائی ہوئی ہے، اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے، لیکن وہ اسلام کی روح سے ٹکرانے والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو اس موقع پر افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، نہ تو اس طرح کے اس طرح کی گفتگو اپنی زبان سے کریں جس سے اسلام کے شاعر کا مذاق اڑے، اور نہ ہی یہ ہو کہ ایک انسان نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ توحید کو جانتا ہے، اور قربانی کا وقت آتے ہوئے وہ 10 لاکھ کا بکرا اور 10 لاکھ کا جانور لے کے اپنے دروازے پہ صرف شہرت کے لیے باندھ لیتا ہے۔ جو بندہ بے نماز ہے اس کو قربانی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے اسے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ بے نماز مستقل نماز کا تارک کافر ہے، اب وہ قربانی کرے، بھلے وہ ایک بکرا چھوڑ کے پوری دنیا کے بکرے ذبح کر دے، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے تمہارا، نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ اگر تم سمجھتے ہو تو اس کو جانتے ہو، اس کا رنگ تم نے اپنے اوپر چڑھایا ہے، تب قربانی کا فائدہ ہے۔ تو افراط و تفریط سے بچے، نہ تو یہ کہیں کہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں بیوہ کی مدد کر دو، اور نہ یہ کہ ایک معروف قربانی چھوڑ کر آپ 40,000 50,000 روپے کا ایک بکرا لے سکتے ہیں، لیکن صرف شہرت کے لیے آپ 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا بکرا لیں اور وہ میڈیا میں آئے اور اخبارات میں آئے اور تصویریں، یہ تو ویسے شرک اصغر بن جاتا ہے۔ دکھلاوے کا بکرا، دکھلاوے کی جانور، دکھلاوے کی قربانیاں، دکھلاوے کی نمازیں، دکھلاوے کا حج۔ ابھی حج کے اوپر آپ دیکھیں گے دنیا جہان کے لوگ سیلفی لیں گے، کعبے کو پیچھے رکھ کے سیلفی لے رہے ہوں گے، عرفہ میں سیلفی لیں گے اور وہ اپنے فیس بک پہ فوراً ڈال رہے ہوں گے، تو یہ سب دکھلاوا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ وہ حج پہ کیا جائے، وہ قربانیوں پہ کیا جائے، وہ نمازوں پہ کیا جائے، وہ کسی بھی عمل پہ کیا جائے، اگر دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں تو بیکار ہے۔ اس لیے اسلام درمیانہ راستہ سکھاتا ہے، تو وہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ آپ جائز اپنی استطاعت کے مطابق ایک جانور لیں اور اسے قربان کریں، اس کی شہرت نہ ہو، اس کے چرچے نہ ہوں، اس کو فیس بک پہ اپلوڈ نہ کیا جائے، اس کی سیلفی نہ لی جائے، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کے لیے کریں، اور اپنی زبان سے دین دشمن لوگوں کی باتوں کو اپنی زبان پہ نہ لائیں کہ ایسی قربانیوں کیا فائدہ، اتنا خون بہانے کا کیا فائدہ۔ جیسے عیدی بھی کہا کرتا تھا کہ یہ قربانی کے سارے پیسے اٹھا کر آپ غریبوں میں بانٹ دو تو اس خون بہانے کا کیا فائدہ۔ تو یہ ساری وہی انسانیت کے نام پہ دین دشمن لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے اور دین حنیف پہ ہمیں قائم رکھے۔